بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کر حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے بندو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کر لو، احتیاط ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ ہر وہ چیز جس سے تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے چوکنا رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کفار سے مقابلے کے لیے نکلا کرتے تھے اور بڑی جنگیں اور بڑے معرکے پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی ضمن میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم غافل رہو، تم لاپرواہ رہو، تم بے شعوری کی زندگی گزارو، تم کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آس پاس کیا چل رہا ہے، حالات میں کیا چل رہا ہے، اور تمہارے خلاف کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کس طرح کے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، اور دشمن کتنے حد تک تمہارے خلاف بڑا قوی اور مضبوط ہو چکا ہے، کیا وہ منصوبے رکھتا ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے، تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے، تمہارا احساس و شعور کتنا بیدار رہنا چاہیے۔ اسی ضمن میں اللہ نے آیات نازل فرمائی اور بات بتائی کہ خذوا حذرکم، ہمیشہ چوکنا رہو، ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں قوی اور مضبوط رہو، تم نہتے رہو، تم کمزور رہو، تم پسپا رہو، ذلیل و خوار رہو، تم ہمیشہ بے وقوف اور تم ہمیشہ بے شعور رہو، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان شعور کا نام ہے، ایمان حساسیت کا نام ہے، ایمان بیدار مغزی کا نام ہے۔ ایمان یہ نہیں سکھاتا کہ ہم سوتے رہیں، ہم خواب غفلت میں رہیں، اور ایمان اس بات کو نہیں سکھاتا کہ ایمان والے بندے ہمیشہ پستی میں اور ذلت میں رہے۔ ایمان یہ اللہ کی جانب سے اللہ کا پسندیدہ اسلام اور ایمان یہ مذہب ہے، اور ہمیشہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا۔ اسلام کی سربلندی کی فکر کرنا اور اسلام کے لیے کوشش کرنا، یہ اسلام لانے والوں کی، ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لا یعلی علیہ، اسلام کے اوپر بھی کوئی اور کسی اور کو قوت حاصل ہو جائے، کسی اور کو فوقیت حاصل ہو جائے، کسی اور کو غلبہ حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جہاں اسلام نے ہم کو ایمان کو مضبوط کرنے، اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرنے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھنے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے، آخرت پر کامل یقین رکھنے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، وہیں اللہ نے بیدار رہنے کا بھی حکم دیا ہے، وہیں اللہ نے مسلمانوں کو متحد و متفق رہنے کا بھی حکم دیا ہے، وہیں اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، وہیں اللہ نے اسی لیے حکم دیا، خذوا حذرکم، ہمیشہ چوکنا رہو، ہمیشہ چاق و چوبند رہو، ہمیشہ بیدار رہو۔ آج جو حالات چل رہے ہیں اور جن حالات سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات کا سامنا ہے، ان حالات سے ہمارے اندر اتنی بے خبری اور اتنی لاشعوری ہے کہ ہم کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم کس حد تک لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری حالت و کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ہم یہ سوچنے والے اور اتنی محدود فکر رکھنے والے ہو چکے ہیں کہ بس ہم، ہمارے گھر والے اور ہمارا خاندان، ہمارے بال بچے ٹھیک صحیح سالم رہے، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔
ہو رہا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہے ظلم و زیادتی، ناانصافی، تشدد، ان کے اوپر حملے، وہ کسی اور ملک میں ہو رہے ہوں گے، کسی اور ریاست میں ہو رہے ہوں گے، کسی اور جگہ ہو رہے ہوں گے، ہم تو عافیت میں ہیں، ہم سکون میں ہیں، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہی بات ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں ایسی لاشعوری، ایسی بے شعوری تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تم بیدار رہو، تم پوری قوم کا سوچنے والے بنو، تم ہمیشہ حساس رہو، تم ہمیشہ منظم رہو، تم ہمیشہ قوت و طاقت کے ساتھ لبریز رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچنے والے بنو کہ ہم پر جب آئے گا ہم دیکھیں گے، ہم پر جب حالات آئیں گے اس وقت ہم سدھریں گے، اس وقت ہم سنبھلیں گے۔ حالات جب آتے ہیں وہ یک بارگی نہیں آتے۔ یہی حالات کل جو آج دوسری جگہوں پر آ رہے ہیں کل ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں، ہم پر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم پر یہ حالات آئے ہم بیداری کا ثبوت دیں، ہم منظم بنیں، ہم متحد بنیں، ہم اپنے اندر ایک بیداری کا ثبوت پیش کریں تاکہ ان حالات کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ساری امت مسلمہ کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے، جب جسم کے ایک حصے کو ٹھوکر لگتی ہے، پیر کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے یا پیر کی انگلی کو زخم لگ جاتا ہے یا ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف درد پیر کے اندر ہو، ناخن میں ہو، نہیں، اس کا درد انسان سر میں بھی محسوس کرتا ہے، اس کا درد انسان پورے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، ناانصافی، تشدد کسی دنیا کے علاقے اور حصے میں ہو رہا ہو تو اس درد کو، اس تکلیف کو ہم یہاں محسوس کریں، یہ ہمارے اسلام کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ یہی صفت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ارے ہو رہا ہوگا کرناٹک میں، دلی میں اور مدھیہ پردیش میں، خرگون میں، وہاں ہو رہا ہوگا یو پی وغیرہ میں، ہم تو عافیت میں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، کل وہاں ہو رہا، آج وہاں ہو رہا ہے، بعید نہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو کل ہمارے ساتھ ہو جائے۔ ہم پورے ایک جسم کی طرح ہے، پوری ملت ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کہیں مسلمانوں پر کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے اندر، ہم خود اپنے اندر اس درد کو محسوس کریں، ہم اس فکر کو محسوس کریں، ہم اس تکلیف کو محسوس کریں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ آج ہماری زندگی ایسی لاپرواہی کی گزر رہی ہے کہ اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسی ریاستوں میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا دشمن کس حد تک منظم ہو چکا ہے، قوت و طاقت سے لبریز ہے، ہمارے خلاف کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہم کو کمزور اور کھوکھلا کرنے کے لیے، ہم کو اپنے ایمان سے ہٹانے کے لیے، ہماری نئی نسلوں کو توحید اور اللہ کی وحدانیت سے پھیرنے کے لیے کیا کیا سازشیں ملک میں چل رہے ہیں، حالات میں چل رہے ہیں، ہم اس سے بالکل بے خبر زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہندوستان کی مغلیہ حکومت کا جو سب سے آخری بادشاہ تھا، اس کی بھی یہی لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے حکومت کو اور سلطنت کو زوال آیا۔ بادشاہ وقت کو کہا گیا کہ دشمن اور انگریز دلی کی سرحدوں کو پار کر چکا ہے اور دلی کے سرحد کے قریب آ چکا ہے، قریب ہے کہ وہ دلی کی آبادی میں داخل ہو جائے۔ بادشاہ وقت لاپرواہی میں مبتلا اور نیند اور غفلت میں مبتلا اور ایسی سستی اور لاپرواہی کہ اس کے کان پر جو نہیں رہیں گی، اس نے کہا آنے دو، ہمارے پاس بڑا لشکر ہے، بڑے ہتھیار ہے اور ہمارے پاس بڑی قوت و طاقت ہے، ہم مقابلہ کر لیں گے، دیکھیں گے کون ہمارا کیا بگاڑتا ہے، کون ہمارے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ چنانچہ کچھ مدت ایسی ہی گزر گئی، دشمن آتے آتے انگریز دلی میں داخل ہوتے ہوتے آبادیوں کے اندر آ گیا۔ بادشاہ وقت کو اطلاع دی گئی کہ بادشاہ پناہ دلی کی سرحدوں کو پار کر دلی کی آبادی میں ہمارا دشمن داخل ہو چکا ہے۔
اس وقت بھی وہی لاپرواہی، اس لیے کہ پوری زندگی ہی سوتی ہوئی اور سستی میں، لاپرواہی میں گزر رہی ہے، تو اچانک کیسے انسان کے اندر حساسیت اور بیداری اور شعور اور چوکنا پن کیسے پیدا ہو جائے گا؟ یہ تو عادتیں ہوتی ہے قوموں کی، تو عادت کے مطابق وہی غفلت و لاپرواہی، وہی اپنے لشکر پر اور اپنے ہتھیار پر پورا اعتماد۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تو آبادی میں ہی داخل ہوا ہے، ہمارا محل اور ہمارا قلعہ تو بہت دور ہے، ابھی آنے دو، دیکھا جائے گا۔ پھر کچھ مدت کے بعد بتایا گیا کہ بادشاہ پناہ وہ ہمارے محل کے اور ہمارے قلعے کے بالکل قریب آ چکے ہیں، تب بھی وہی لاپرواہی۔ پھر کچھ مدت کے بعد کہا گیا کہ ہمارے قلعوں کے دروازوں کو توڑنے میں وہ لگے ہیں اور قریب ہے کہ ہمارے قلعوں کے اندر داخل ہو جائے۔ اس وقت بادشاہ کو احساس ہوا، اس وقت بادشاہ کو تھوڑی سی بیداری پیدا ہوئی، اس وقت اس نے اعلان کیا لشکر میں کہ اب سب کے سب اپنے ہتھیار جمع کر لیں، ہتھیار اٹھا لیں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ دنیا میں ادنا سے عقل رکھنے والا اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ وقت تیاری کا نہیں ہوتا جب دشمن ہمارے قلعے کے اندر داخل ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائے، اس وقت انسان ڈھونڈتا پھرے کہ ہم نے یہ ہتھیار کہاں رکھا ہے، ہم کو تیار کب ہونا ہے۔ یہ وقت جاگنے کا اور یہ وقت تیاری کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ دشمن یکایک اچانک جو قلعے کے اندر داخل ہوا، اس وقت سارا لشکر ابھی تیاری ہی میں مصروف تھا، پورے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بادشاہ کو پابند زنجیر کر دیا گیا اور اس کو قید میں ڈال دیا گیا اور پورے لشکر کو تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، آبادیوں کے اندر گھس کر انگریزوں نے جو حملہ کیا، دلی کو تباہ و تاراج کر دیا۔ یہ غفلت و لاپرواہی ہوتی ہے جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہ سوچ کہ ہمارے ساتھ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ہم تو محفوظ ہے، یہ سوچ قوموں کو اور انسانوں کو اور اچھی خاصی آبادیوں کو ویران کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ پہلے سے اپنے کلام میں اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے اندر چاق و چوبندی پیدا کرو، اپنا احتیاط پہلے سے اپنی احتیاط برت لیا کرو اور پہلے سے چوکنا رہو۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو قوم کا سب سے بڑا نمائندہ اور قوموں کے عروج و زوال کا سب سے بڑا بنیاد ہوتا ہے، وہ طبقہ فونوں کے پیچھے، کھیل کود کے پیچھے، تماشوں کے پیچھے، نکڑوں اور سڑکوں پر کھڑے ہونے میں ایسا لگا ہوا ہے کہ ان سے یہ تو پوچھا جائے کہ آج IPL میچ کس کا چل رہا ہے اور کس کے رن کتنے بنے ہیں، وہ بات آپ کو ایک لمحے میں آپ کو پوری تفصیل سنا دے گا اور پورا اسکور آپ کو بتا دے گا اور پوری ٹیم کی تفصیلات بتا دے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دلی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں کے حجاب کے مسئلے میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کیسی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ آج مسلمان نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اس کا کوئی شعور نہیں ہے، اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہمارا نوجوان ایک باشعور زندگی گزارے، مسلمانوں کے احوال سے واقف رہے، دنیا کے اندر عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے اس سے واقف دار رہے، اس سے بیدار رہے۔ آج ہم کو اس بات کی ضرورت ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایک ملی بیداری پیدا کریں، اپنے اندر ایک احساس و شعور پیدا کریں۔ یہ جو دوستیاں ہیں، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو باتوں کی محفلیں ہیں، یہ جو راتوں کا جاگنا ہے اور یہ سڑکوں اور نکڑوں اور ہوٹلوں پر کھڑے ہو کر راتوں رات باتوں کی مجلسیں اور بیکار کی محفلوں میں کھڑے ہونا ہے، یہ آپ کو بھی تباہ کر دے گا اور آپ کی قوم کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ آپ کی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے، آپ کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آپ کی عبادتیں بھی خراب ہو رہی ہے، آپ کی آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر موبائل کے پیچھے جو ہمارا نوجوان لگا ہوا ہے اور دشمنوں نے نوجوانوں کی جوانی کو تباہ کرنے کے لیے ایسے گیمز اور ایپس جو ہے بنا دیے ہیں جس کا شکار سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر ہمارے مسلم قوم کا نوجوان ہے۔ آج آپ دنیا کے بیدار قوموں کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگے ہیں، وہ علم اور نئی نئی تحقیقات اور ایجادات کو
جو ہے ایجاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ دشمن کو ہیکنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ایک باقاعدہ آئی ٹی سیل ہے جو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ آج ہم قوت و طاقت تو رکھتے ہیں، ذہن و صلاحیت تو رکھتے ہیں، لیکن وہ صرف کھیل کود میں، تماشوں میں اور موج مستی میں ہماری یہ ساری قوتیں، طاقتیں، مال اور سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ دھڑلے سے مسلمان نوجوانوں کو جہاں چاہے قیدی بنا لیا جا رہا ہے، الزام اور شک کی بنیاد پر ان کو گھروں سے اٹھا لیا جا رہا ہے، لیکن ان کے سلسلے میں کارروائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے، وہ قید خانے کے اندر بڑی مشکل سے اور صعوبتوں سے زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا سوچنے والا کون ہے؟ ان کے لیے کوشش کرنے والا کون ہے؟ ان کے لیے سرمایہ جمع کر کر ان کو باہر نکالنے والا کون ہے؟ آج ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ بس ہماری زندگی اتنے حد تک محدود ہو چکی ہے کہ بس میں خوش رہوں، میری اولاد خوش رہے اور میرے گھر کے اندر جو ہے خوشحالی اور آسائش رہے اور میں محفوظ رہوں، بس اتنے حد تک ہماری سوچ محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اس سوچ سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا، ورنہ یہ سوچ کل کے دن جیسے اور مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، ہم کو بھی تباہ کر دے گی۔ یہ وقت ہے بیداری کا، یہ وقت ہے قوم کے بارے میں سوچنے کا، یہ وقت ہے احساس و شعور پیدا کرنے کا، یہ مبارک موقع جس نے ہمارے اندر ایک ایمانی چنگاری پیدا کر دیا ہے، اس چنگاری کو ہم آگ اور شعلہ بنا کر زندہ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک ہفتہ گزر جائے گا اور ہم سرد پڑ جائیں گے اور ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے، تو پھر وہی حشر ہوگا، وہی حال ہوگا جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یوپی کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور دیگر ریاستوں اور ملکوں میں جو مسلمان مظلومیت اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی لاکھ بار پناہ اللہ ہم کو محفوظ رکھے ایسے حالات سے اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے، لیکن ایک اسباب کی دنیا میں حالات کے تناظر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات یوں ہی تبدیل ہوتے ہیں، کل وہاں ہوا، آج یہاں ہوگا، کل وہاں ہوگا، آنے والا ہر دن نئی نئی جگہوں پر وہی داستان دہرائی جائے گی جو چلتی چلی آ رہی ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ اسباب کو اختیار کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، منظم زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ نے ایسا ہی اصول اور قانون بنایا ہے کہ ان کو اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ بچا لے گا، ہم کو اللہ پر کامل بھروسہ اور توکل ہے، آخر وقت میں اللہ کی مدد آ جائے گی۔ نہیں، اللہ کی مدد کے آنے کے لیے بھی کچھ اقدامات ہم کو کرنے پڑیں گے۔ ہم غفلت اور لاپرواہی میں سوتے رہیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، نہیں، اللہ کی مدد وہ دعاؤں کے بعد، توکل کے بعد، اسباب کو جمع کرنے کے بعد، قوم و ملت کے ایک جگہ ہونے کے بعد اور اسباب کو مکمل اختیار کرنے اور بیداری پیدا کرنے کے بعد آتی ہے۔ اسی لیے ہم جیسے نماز کی فکر کرتے ہیں، روزے کی فکر کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی فکر کریں، مسلمانوں کے بارے میں سوچنے والے بنے۔ اگر ہمارا سرمایہ مسلمانوں کے لیے لگ سکتا ہے تو مال اور سرمایہ لگائے، اگر ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے مسلمانوں کو اور اسلام کو قوت پہنچا سکتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسلام کو قوت و طاقت پہنچائیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم افطار سے پہلے اور تہجد میں مسلمانوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ تک احساس نہیں کہ ہم کو مسلمانوں کے لیے دعا تو کم از کم کرنا چاہیے، ان مسلمانوں کے لیے جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس عافیت نہیں ہے، جو بڑی پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں، مدد کے منتظر ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخری صورت تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھ لیجئے کتنی بار آپ نے مسلمانوں، مظلوم مسلمانوں اور قیدی مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا کی ہے، جو قید کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سالوں سال جن کی زندگی تباہ ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے اور جو ہے ظلم و ستم کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ نے کتنی بار دعا کی ہے؟
اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے شادی بیاہ کے لیے، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، ان کی اعلیٰ ڈگریوں کے لیے تو ہم نے دعا کی ہے۔ کیا وہ مسلمان جو مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا ایمانی رشتے میں بھائی نہیں لگتا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے فکر کریں، اس کے لیے سوچیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے جو کچھ بن سکتا ہے کوشش کریں؟ میں نے جیسے آپ کو بات بتائی، دشمن کا ایک مستقل صلاحیتوں پر مبنی ایک نوجوان طبقہ آئی ٹی سیل مسلمانوں کے خلاف جو ہے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیسے حالات کو بنایا جائے، کیسے نیوز کو غلط انداز سے پیش کیا جائے، کیسے اسلام کو توڑ موڑ کر پیش کیا جائے، حجاب کو کیسے پیش کیا جائے، یہ مستقل ایک منصوبے کے ساتھ سازش چل رہی ہے۔ اس کے پاس اس کا توڑ کرنے کے لیے ہمارا نوجوان آگے آنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہم کو گیم سے فرصت نہیں ہے، ہم کو آئی پی ایل میچز دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہم کو جو ہے اس کے اندر موج مستی کے کاروبار سے ہم کو فرصت نہیں ہے۔ ہم کب باہر نکلیں گے، ہم کب سوچنے والے بنیں گے؟ یہ موقع، اس موقع سے ہم قوم و ملت کے لیے درد پیدا کرنے والے بنے، ہم ایمان کے لیے شعور اور احساس پیدا کرنے والے بنے، ملت کے نوجوانوں کے لیے کچھ کرنے والے بنے، ہمارے اندر ایک منظم قوت و طاقت پیدا ہو، جو جس لائن سے کام کر سکتا ہے، اللہ نے جس کو جو صلاحیت دے رکھی ہے اس صلاحیت کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے استعمال کرے۔ یہی حکم اللہ آیت کے اندر دیتے ہیں، اے ایمان والو خذوا حذرکم، ہمیشہ چوکنا رہو، اسباب کو جمع کرو اور دشمن کے منصوبوں سے واقف کار رہو۔ مسلمان بھی ہو اور دشمن سے ناواقف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس آخر میں التجا یہی ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ یہ جو لایانی چیزیں ہیں، جو ہماری دین اور دنیا کو اور زندگی کو اور جوانی کو، ہماری صلاحیتوں کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، راتوں کا جاگنا، بیکار کی دوستیاں اور موبائل کا غلط استعمال، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کب تک اس کے اندر پڑے رہیں گے اور کب ہم کچھ کرنے والے بنیں گے؟ خاص طور پر نوجوان اپنی صلاحیت کو، اپنی جوانی کو اسلام کو قوت پہنچانے، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اگر کسی کو آئی ٹی کے اندر مہارت ہے تو وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اور اسلام کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کا جواب دینے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر احساس و شعور، حالات سے آگاہی، حالات سے باخبر ہونے کی صفت اللہ پیدا فرما دے، اور ہم کو اللہ ہمیشہ دشمن اور اس کے منصوبوں سے چوکنا رکھے اور ان کے حملوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ مسلمان جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے لیے مدد و نصرت کے فیصلے نازل کرے۔ جو مسلمان سالوں سال سے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اللہ ان کو باہر نکالنے کا انتظام فرمائے اور ان کے لیے ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ سے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ یہ ہمارا اسلامی حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد